السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ عالمہ حفصہ اصغر۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یعنی ناقص ہو جاتی ہے، اور ایسی کون سی چیزیں ہیں جن سے نماز نہیں ٹوٹتی لیکن مکروہ ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے نماز ٹوٹنے کی سب سے پہلی بات کہ نماز میں بات کر لینا، یعنی کوئی سوال پوچھ رہا ہے یا کچھ کہہ رہا ہے تو آپ نے اس سے بات کر لی، یہ چیز وہاں ہے یہ چیز یہاں ہے، یا کوئی بھی بات کرے تو اس سے نماز ہماری ٹوٹ جاتی ہے۔ دوسری چیز، کسی نے کوئی نماز میں کس سوال کیا کیا ہے، اس نے جواب نہیں دیا لیکن اشارے سے بتا دیا وہ چیز یہاں ہے یا وہاں ہے، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی کیونکہ اس کا دھیان نماز سے ہٹ کر کسی اور طرف چلا گیا ہے۔ اسی طرح کسی کو چھینک آئی، بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ساتھ والے کو یا آس پاس کو چھینک آئی لیکن اس نے نماز میں کہہ دیا یرحمک اللہ، تو اس سے بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی کیونکہ یہ ایک بات ہو گئی نا، ایک کلام ہو گیا جس سے بات کر رہا ہے۔ اگلی چیز کہ نماز میں کراہنا، اوہ یعنی آوازیں نکالنا درد کی یا تکلیف کی، تو اس کے بارے میں دو باتیں ہیں۔ اگر وہ جنت یا جنت کو دیکھ کر خوشی سے کچھ کہہ رہا ہے یا دوزخ کا سوچ کے رو رہا ہے، رونے سے آواز آ رہی ہے، تو اس سے تو نماز نہیں ٹوٹے گی کیونکہ نماز کا ہی فعل ہے۔ لیکن اگر اس کو کہیں درد ہے، کہیں تکلیف ہے، اس کی وجہ سے وہ کراہ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اسے نماز میں یعنی ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ دوسرا بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ نماز میں کوئی چیز بھول گیا یا کچھ پوچھ رہا ہے نماز میں، تو یہ اس کو لقمہ دے رہا ہے کہ نہیں اب یہ پڑھو، تو اس سے بھی نماز جو ہے وہ دونوں کی فاسد ہو جائے گی کیونکہ وہ بھی پوچھ رہا ہے اور یہ بھی آگے سے جواب دے رہا ہے، تو دونوں کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نمازی کے آگے سے کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی عورت وغیرہ گزر گئی، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ہاں البتہ گزرنے والے کو جو ہے وہ گناہ ہوگا، اسی لیے فرمایا کہ جب نماز پڑھ رہے ہو تو آگے سترا لگا لیا جائے، یعنی کوئی چیز رکھ دی جائے جس سے آنے والے کو پتہ چلے کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ آگے سے نہ گزرے۔ اچھا، ایک بندہ ہے یعنی بغیر ضرورت کے اس کو کھانسی آ نہیں رہی، وہ جان بوجھ کے اوہو 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 کھانس رہا ہے، تو اس سے بھی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے، نہیں ٹوٹ جاتی ہے نماز، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس نمازی کو ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے، تلاش کر رہا ہے، تو تب وہ کھانس کے بتا سکتا ہے کہ میں نماز میں ہوں۔ اسی طرح نماز کے دوران قرآن پاک سے دیکھ کر تلاوت کرنا، اس میں کچھ علماء فرماتے ہیں کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کیوں ٹوٹ جاتی ہے؟ کیونکہ نہ قرآن پاک کو کھولنا، اس کے صفحے پلٹ کر اس کو دیکھ کر پڑھنا، یہ بہت بڑا عمل ہے جو نماز کو توڑ دیتا ہے۔ لیکن کچھ علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، بالکل کھلا ہوا سامنے رکھا ہے تو ایک نظر ڈال کر اس کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ مکروہ ہے کہ جو یاد ہے اسی کو پڑھا جائے، قرآن سے دیکھ کر نہ پڑھا جائے۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، نمازی کے سامنے سجدے کی جگہ پر یا جانماز کے آس پاس کہیں کوئی لکھی ہوئی چیز کاغذ پڑھا ہوا ہے اور نماز نے ایک نظر اس کو ڈالا، پڑھ کے سمجھ گئے کیا ہے، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی کیونکہ اس نے خود سے الفاظ یعنی بات نہیں کی، صرف اس نے ایک نظر دیکھا اور وہ سمجھ گئی۔ لیکن اگر اس نے اس چیز کو دیکھا، دیکھ کے پڑھا، یعنی باقاعدہ منہ سے الفاظ ادا کیے، تو تب اس کی نماز ٹوٹ جائے گی کیونکہ یہ بات چیت کے زمرے میں آتے ہیں۔ اسی طرح نماز میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے دوسرے کو لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو وہ بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے، یعنی اس کی نماز سے ٹوٹ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ جیسے بٹن لگانا ہے، بٹن بند کرنا ہے، دوپٹہ ٹھیک کر رہے ہیں، تو کپڑوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، یعنی دوسرا بندہ دیکھ کر یہ سمجھے کہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس صورت میں اس کے ایسا عمل کثیر اتنا الگ سا کام کیا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح قبلہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز ہی میں اپنا رخ اس نے موڑ لیا، یعنی سینہ یعنی کندھے سمیت اس نے سر وغیرہ جو ہے اپنا قبلہ سے موڑ لیا، تو اس سے بھی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ وجہ فضول کام کرنا جیسے کپڑوں سے کھیلنا، انگلیاں چٹکانا یا دوپٹہ برابر صحیح ٹھیک کرتے رہنا، کپڑے ٹھیک کرتے رہنا، ان سب سے نماز جو ہے وہ مکروہ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہے کہ نماز میں عبث یعنی فضول کام نہ کیے جائیں۔ اسی طرح نماز میں اگر کوئی انگلیاں چٹکا رہا ہے تو وہ بھی نماز کو فاسد کر دیتے ہیں، اس سے نماز جو ہے وہ مکروہ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو نماز کا حصہ نہیں ہے۔ اس سے نماز جو ہے وہ نماز میں اصل کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کریں، لیکن ہم اس میں اس طرح کے کام کریں گے، انگلیاں چٹکا رہے ہیں،
کپڑے بار بار ٹھیک کر رہے ہیں تو اس میں نماز میں ہماری خلل آئے گا، یعنی جس کی وجہ سے ہماری نماز جو ہے وہ مکروہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اگلے بندے نے آ کے سلام کیا، تو نماز میں اگر اس نے اپنے منہ سے جواب دے دیا وعلیکم السلام، یا اس نے جو ہے وہ ہاتھ ملا دیا اس سے، تب تو نماز بالکل ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر اس نے صرف اشارہ کر دیا کہ ہاں میں نے سلام سن لیا ہے، تو اس سے نماز ٹوٹے گی نہیں، لیکن مکروہ ہو جائے گی، کیونکہ اس کا دھیان جو ہے وہ دوسری سائڈ چلا گیا ہے کیونکہ اس کا دھیان جو ہے وہ کہیں اور چلا گیا ہے، جس سے نماز جو ہے وہ مکروہ ہو جاتی۔ اسی طرح کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے اس نے کچھ کھا لیا پی لیا، یا اس کے منہ میں کچھ چیز تھی، ایسی سے نماز شروع کر لی اور نماز کے دوران وہ چیز کھاتا رہا، تو اس سے نماز اس کی ٹوٹ جائے گی، نماز نہیں ہوگی اس کی، کیونکہ یہ ایک الگ، جب وہ منہ میں کچھ کھائے گا تو وہ الفاظ کیسے ادا کرے گا، جس کی وجہ سے نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی، یعنی ٹوٹ جائے گی۔ اور سب سے آخری چیز یہ ہے کہ نماز میں اگر کوئی حدث آ گیا، یعنی ایسی چیز جس سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس سے بھی نماز ہماری ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اس کے لیے نماز اس وقت جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی ہماری، ہمیں سلام پھیر کر جا کے وضو کر لینا چاہیے۔ لیکن اس کے پھر مختلف طریقے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو پھر کبھی بتائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس کے نماز کے ٹوٹنے کے متعلق اور کوئی سوال اگر آپ پوچھنا چاہیں کہ اس چیز سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں ٹوٹ جاتی، تو آپ کمنٹ میں ہمیں اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔